السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، جس میں خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کتاب ہشت بہشت جو کہ مختلف 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ان 8 کتابوں میں کی جو پہلی کتاب ہے انیس الارواح، جس میں حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا گیا ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع کیا حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی کتاب سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں جو کہ 11ویں مجلس کا دوسرا حصہ تھا، جس میں نماز سے متعلق حضرت کے مبارک ارشادات سے ہم نے استفادہ کیا، اور اس سے پہلے نماز سے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی برکتیں ہم نے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد نماز سے متعلق حضرت کے جو مبارک ارشادات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی تھی، کہ جس میں یہ بات آئی تھی کہ اہل اللہ کے نزدیک نماز کیا چیز ہے۔ ہم عام لوگ تو نماز کے ظاہری ارکان اور اس کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز کے ارکان کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن نماز سے متعلق جو بزرگوں کی تعلیمات و ارشادات ہیں، وہ یہی ہیں کہ نماز جب تک کہ حضوری کی سعادت اور برکت نہ حاصل ہو جائے، تب تک وہ نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، ان دونوں سے متعلق ایک واقعہ، ایک حکایت ہم نے گزشتہ درس میں بھی عرض کی تھی، کہ جب یہ دونوں بزرگ وضو بنانے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے اور یہ وضو بنانا ہی چاہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، نورانی چہرے والا ایک شخص ہے، جو اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ بھی دریا کے کنارے پہنچے، اور انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے لکڑیوں کا بوجھ اتارا اور وضو کرنے لگے۔ ان دونوں بزرگوں نے، یعنی جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی صدیقی علیہما رحمت و رضوان نے جب دیکھا، تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی بسا بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے انتظار کیا، اور وہ رکوع نماز انہوں نے شروع کی اور رکوع اور سجود کرنے لگے، تو بہت دیر تک رکوع اور سجدے کرتے رہے۔ یہ دونوں بزرگ انتظار کرتے رہے، اور پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، تو ان دونوں نے یہ بزرگ سے پوچھا کہ تمہیں رکوع اور سجود میں اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی، اتنا طویل رکوع اور سجدے کیوں کر رہے تھے؟ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بار کے تسبیح می گفتم تا آن زمان کے لبیک عبدی نمی شنیدم،
तस्बीह दीगर नमी गुफ्तम। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं रुकू और सजदे में जब अल्लाह की तस्बीह पढ़ता हूँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला पढ़ता हूँ, तो जब तक कि मैं एक मर्तबा तस्बीह कहूँ तो वहां से रब की तरफ से लब्बैक अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, मैं जब तक कि ये कलाम अपने रब का नहीं सुन लेता, मैं दूसरी मर्तबा तस्बीह नहीं पढ़ता। सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर अपने रब की तरफ से जवाब का मुंतज़िर होता हूं। जब लब्बैक अब्दी की आवाज सुनाई देती है तो फिर दूसरी मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ता हूं। फिर लब्बैक अब्दी की सदा आती है तो तीसरी मर्तबा तस्बीह पढ़ता हूं। ऐसे ही सजदे में यही कैफियत होती है, जब तक कि मैं अपने रब की तस्बीह बयान करूं और वहां से मुझे हुजूरी का जवाब हासिल ना हो जाए, मेरी तस्बीह की कबूलियत की सनद ना मिल जाए, मैं जब तक दूसरी मर्तबा तस्बीह नहीं पढ़ता। इस तरह से रुकू और सुजूद में वक्त लग जाता है। और फिर फरमाते गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये बात जब कही हजरत ने, यानी ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उनकी आंखें भीग गई और वो रोने लगे और इरशाद फरमाया कि हाँ, अहले सुलूक व मोहब्बत के नजदीक नमाज असल में मुशाहिदे का नाम है। जिस नमाज में मुशाहिदा ना हो वो नमाज नमाज नहीं कहलाती। जब तक के जलवों का मुशाहिदा ना हो जाए तब तक के नमाज नमाज नहीं कहलाती। और यहाँ पर हम ये बात इससे पहले भी अर्ज कर चुके हैं, फिर से बात को दोहराते चलें कि इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज में हमें मुशाहिदा नहीं हासिल हो रहा, नमाज में हमें हुजूरी की कैफियत हासिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नमाज को तर्क कर दें, बल्कि ये इस वजह से तालीम दी जा रही है कि हम रस्मी और रिवायती तर्ज पर नमाज पढ़ने के बजाय कोशिश करें अपने अंदर खुशू और खुदू को पैदा करें, अपने अंदर इन्हिमाक को पैदा करें, अपने अंदर हुजूरी की कैफियत को पैदा करें। जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंता अबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। अगर ये कैफियत तुम्हें हासिल नहीं हुई है तो फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तो फिर ये कैफियत पैदा करो, ये ख्याल लेकर से नमाज अदा करो, इबादत करो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि आप देखें कि ये जो पहले मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये इबादत की यानी मिअराज है, वो नमाज इसके मुतालिक हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मिअराज है। तो मोमिनों की मिअराज कैसे होगी? मोमिनों की मिअराज तभी कहलाएगी जबकि वो जिस रब की पाकी, जिस रब की तस्बीह बयान करते हैं, जिस रब के लिए इबादत करते हैं, उस रब के जलवे देखने वाले हो जाएं। तो बंदे का रब के जलवों को देखना ये बंदे की मेराज है। और आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी ही नमाज पढ़ने की तालीम अता फरमाई। और फिर हुजूर ने यह भी वजाहत के साथ बयान फरमा दिया कि ये जो मुशाहिदे की मंजिल है, ये मेराज वाली जो नमाज है, ये मेराज वाली जो इबादत है, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं हासिल हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना तो इबादत तो ऐसी शान के साथ करना है, लेकिन अगर तुम इब्तिदाई मरहले में हो, इब्तिदाई मंजिल में हो, तुम्हें ये कैफियत और तुम्हें ये लज्जतें अभी हासिल ना हुई हैं, तो फिर ये कहकर के नमाजें छोड़कर न बैठ जाओ कि हमें वो लज्जत, वो कैफियत नहीं हासिल होती, हमें वो हालत नसीब नहीं होती, हमें रब के जलवों का मुशाहिदा हासिल नहीं होता। ये ख्याल करके छोड़ देना नहीं है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं फ़इन लम तकुन तराहु, अगर तुम उसे नहीं देखते हो तो क्या करना है? नमाज छोड़कर, इबादत छोड़कर बैठ नहीं जाना है, बल्कि इबादत तब भी करना है इस ख्याल के साथ फ़इन्नहु यराक, कि वो रब तुम्हें देख रहा है। जब परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, ये ख्याल के साथ इबादत करोगे तो तुम्हारे हरकात व सकनात, तुम्हारे अरकान दुरुस्त तौर पर अदा होंगे और परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है, इस ख्याल के साथ इबादत में खड़े होंगे तो फिर यकीनन खुशू और खुदू भी पैदा होगा। और इस मंजिल से गुजर कर जब आगे की मंजिल पर हम पहुंचेंगे तो फिर यकीनन ये कैफियत भी हासिल होगी, इस बात की लज्जतें भी मिल जाएंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवों का मुशाहिदा भी नसीब हो जाएगा।
तो यही बात बयान की जा रही है कि ये बात इसकी वजह से भी बतौर वजाहत अमर्ज कर रहे हैं कि जब कभी ऐसी बातें बयान होती हैं तो लोग अपने मिजाज के मुताबिक अपने लिए आसानी के रास्तों को तलाश करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हाँ, नमाज हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें नमाज में लज्जत हासिल नहीं होती, हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि नमाज में वसवसे आते हैं, इस वजह से हमने नमाज को छोड़ दिया है। ये कुछ मसरूफियतें हैं, कुछ टेंशन हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो बिल्कुल मैं फारिग हो जाऊंगा, ज़हनी कोई टेंशन नहीं होगा, तो बिल्कुल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ूंगा। बे नमाज में वसवसे आए तो नमाज किस काम की, इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो हम आपको वाज़ेह तौर पर अर्ज़ करते चले कि बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि फरमाते हैं कि नमाज कोई मज़े की चीज़ नहीं है कि जिसकी लज्जत को हासिल किया जाए, बल्कि नमाज इबादत है और हम पर फर्ज है, तो हमें इसको तो अदा करते रहना है। और शैतान लईन जो हमारा खुला दुश्मन है उसको मात देते रहना है। जब हम उसको हराने में, नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे और नमाजों की वक्त के पाबंद हो जाएंगे तो फिर यकीनन मौला ताला का फजल होगा और फिर आगे की मंजिलें हमारे लिए आसान होंगी और हम यकीनन अल्लाह के जलवों को देखने की सआदतें और बरकतें हासिल करेंगे। अगर हम इब्तिदा ही नहीं करते तो फिर हमारी ये मंजिल कहाँ कब खत्म होगी और दूसरी आगे की मंजिल में हम कब दाखिल होंगे। यकीनन हम अगर 10 साल भी इंतजार करते रहें और उसके बाद भी हम नमाज का आगाज करेंगे तो इब्तिदाई मरहला हमारा यही होगा कि हमें अल्लाह मुझे देख रहा है इस कैफियत के साथ नमाज का आगाज करना होगा। और फिर जब ये इबादतों की पाबंदी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, मौला ताला का फजल होगा, तब फिर हम पर ये मंजिल खुलेगी कि हम अल्लाह के जलवों को देखने वाले बनेंगे। तो इब्तिदा में ही अल्लाह के जलवे नजर नहीं आ रहे, लज्जत नहीं आ रही, वसवसे आ रहे, इन बातों को अंजाम देकर इबादत से गाफिल होने और दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहां तक वसवसों की बात है तो बुजुर्गों ने बड़ी अजीब और शानदार मिसाल देते हुए बात को समझाया। इरशाद फरमाया कि वसवसे का आना, यकीनन वसवसे से बचने की हमें कोशिश करना है और वो कोशिश ये होगी कि हम जब नमाज में खड़े होंगे तो बुजुर्गों ने समझाया कि हालत क़ियाम में हम सजदे की जगह पर देखते रहें और क़ियाम रुकू की हालत में हो तो हमारी नजरें पैरों के नाखूनों पर हों और फिर सजदे में जाएं तो नजर हमारी नाक की नोक पर हो और कादे में बैठे तो गोद में हमारी नजर हो। जब हमारी नजर नहीं बेकेगी, हमारी नजरें एक ही जगह पर मुख्तस होंगी तो फिर यकीनन हमें खुलूस और खुशू और खुदू हासिल होगा और आगे चलकर मुशाहिदे की कैफियत और बरकतें भी हासिल होंगी। सबसे अहम जो चीज है हमारी नजर की हिफाजत है। नजर मुंतशिर ना रहे, नजर में ठहराव पैदा हो जाए, नजर एक ही मुकाम पर ठहरी रह जाए तो फिर यकीनन फिक्र भी हमारी जम जाएगी। पहले नजर का जमना जरूरी है, अगर नजर जमती है तो फिर फिक्र में भी इस्तिकामत पैदा होगी और जब फिक्र में इस्तिकामत आ जाए तो फिर यकीनन इन्हिमाक पैदा होगा, खुशू और खुजू की कैफियत पैदा होगी और आगे बढ़कर मुशाहिदे की लज्जतों से हम रोशनास होंगे। बुजुर्गों ने समझाया कि बाज लोग जो वसवसे आने की वजह से नमाजों को छोड़ देते हैं, तो फरमाते हैं कि ये जो वसवसे आ रहे हैं इसका इलाज जब तक के नहीं होगा तब तक के हम वसवसों से नहीं बच पाएंगे। और वसवसे का इलाज क्या है? वसवसे का इलाज ये है कि शैतान हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वसवसे इसीलिए पैदा करता है ताकि हम नमाज छोड़ दें, और उसे इस अमल से बाज रखने का तरीका यही है कि चाहे वसवसे ही क्यों ना आए, हत्तल मकदूर तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम नमाज तो नमाज रही, नमाज की रकातें भी नहीं छोड़ेंगे। इसका तरीका बुजुर्गों ने समझाया कि अगर हमें फर्ज नमाज में वसवसे आती हैं तो फिर तुम क्या करो कि सुन्नतों के भी पाबंद रहो। सुन्नतों में भी तुम्हें वसवसे आते हैं तो फिर नवाफिल की भी कसरत क्या करो। अब जब शैतान जब देखेगा कि मेरे वसवसे डालने के बावजूद भी ये इबादत से नहीं पीछे हट रहा तो फिर यकीनन वो वसवसे डालना छोड़ देगा। जब तक कि वो अपनी हरकत से बाज ना आ जाए तब तक हमें नमाज की पाबंदी करते हुए अपने आप को उसके वसवसों से बचाने की कोशिश करते रहना है, बजाय इसके कि वो वसवसे आते हैं हम नमाज छोड़ दें तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, और जब वो कामयाब हो रहा है तो फिर अपनी हरकत को नहीं छोड़ेगा।
اگر ہم اسے ناکام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمل میں، اس کی کوششوں میں اس کو ناکام کریں، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ نمازوں کی کثرت کی جائے۔ فرائض ادا کر رہے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم کہ وسوسوں سے بچتے رہیں، اس کے فوری بعد سنتیں بھی پڑھیں۔ وسوسے آتے رہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنتیں بھی پڑھ لی تو اب نوافل بھی پڑھتے رہیں۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم نوافل بھی پڑھیں، لیکن جب ہم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے جب نمازوں کی کثرت کریں گے تو پھر یقیناً وہ اپنے مشن میں ناکام ہوگا، اور اس کا ناکام ہونا ہی ہمارے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک تسلی دیتے ہوئے ایک بات بزرگوں نے بیان فرمائی، کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جہاں جو گھر میں آدمی اگر کوئی چور ہے اور جب وہ چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو بستی میں اسے دو طرح کے گھر نظر آتے ہیں، ایک محل نظر آتا ہے بادشاہ کا، اور ایک غریب کی جھوپڑی نظر آتی ہے۔ بزرگوں نے پوچھا کہ بتاؤ، چور چوری کے ارادے سے نکلا ہے اور وہ چوری کرنا چاہے تو بتاؤ کس کے گھر پر وہ چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ بادشاہ کے محل میں کوشش کرے گا یا غریب کی جھوپڑی میں کوشش کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کے محل میں چوری کی کوشش کرنا، اس میں رسک بھی ہے، لیکن باوجود اس کے وہاں مال کے ملنے کی امید بھی ہے۔ غریب کی جھوپڑی میں رسک تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں کچھ ملنے کی امید بھی نہیں ہے، اور جب یہاں کچھ ملنے کی امید ہے نہیں تو آدمی، کوئی چور اگر ہے تو وہ غریب کی جھوپڑی میں کوشش تو نہیں کرے گا، بلکہ وہ کوشش اسی مقام پر کرے گا جہاں اس کو مال ملنے کی امید ہو۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کہ شیطان بھی جب نمازیوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سب کے دل میں وسوسہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ہے، اسی کے دل میں وسوسے ڈال کر اسی کو عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ چور جہاں سے مال کے ملنے کی امید ہو وہیں پر کمنڈ ڈالتا ہے اور وہیں پر دیواریں پھلانگ کر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی شیطان ہر ایک کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا جس کے دل میں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ہی نہ ہو، جس کا ایمان ہی پختہ نہ ہو، جو صحیح عقیدے پر گامزن ہی نہ ہو، بلکہ بد عقیدگی کا شکار ہے اور یا پھر بے ایمانی کا شکار ہے، ایمان کی دولت اور نعمت سے محروم ہے۔ بظاہر تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں بزرگوں کی بارگاہوں میں بے ادبی، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور ایمانیات میں شک اور شبہ رکھنے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو جب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے سجدے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تو شیطان بھی وہاں پر وسوسے ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے۔ وہ کوشش کہاں کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی، جس کا دل پاکیزہ ہوگا، جو ایمان رکھنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مومن کہلائے گا، جس کے سجدے اس کے ایمان کی برکت سے اللہ کے حضور درجے قبولیت کو بھی پائیں گے اور اسے بھی اللہ کی بارگاہ کی قربتوں سے سرفراز کریں گے۔ تو ایسے سجدے شیطان نہیں چاہتا، تو جب وہ کسی کو ایسی کیفیت کا حامل دیکھتا ہے، ایسی صلاحیتوں والا دیکھتا ہے، ایمان کی دولت والا دیکھتا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں خلل پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ یا تو وہ عبادت ترک کر دے یا پھر عبادت کرے بھی تو پھر وہ بالکل غیر جمعی سے بغیر دل جمعی کے کرے، تاکہ اس کی عبادتوں اور سجدوں کا اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ شیطان چاہتا یہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے اس کے خلاف ہمیں چاہنا ہے۔ وہ عبادت سے روکنا چاہتا ہے، ہمیں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے۔ وہ ہارے گا تو ہی ہماری جیت کہلائے گی۔ بہرحال محترم ناظرین کرام، یہ بزرگوں کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز وہی نماز ہے جس میں جلوہ حق کا مشاہدہ ہو جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آن گا فرمود خواجہ ابو یوسف چشتی را قدس اللہ سرہ العزیز رسم بودے آن زمان کی تکبیر گفتی و بیست بار گفتی تا آن زمان کی اطمینان خاطر نہ شدی در نماز شروع نہ کر دی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تھا کہ جب وہ تکبیر کہتے تو ایک بار نہیں 20 مرتبہ تک تکبیر کہتے جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
ایک بار نہیں کئی کئی مرتبہ تک تکبیر کہتے جاتے. کب تک یہ کرتے؟ تا آن زمان کے اطمینان خاطر نہ شدی، جب تک کہ اللہ اکبر یہ کہے تو جس رب کی کبریائی بیان کی، جس رب کی کبریائی بیان کی، اس رب کی بارگاہ کی حضوری پر اطمینان دل نہ حاصل ہو جائے جب تک کہ نماز کو شروع نہ کرتے. اللہ اکبر کہتے ہیں تو جب اللہ کی حضور واقعی حاضری پر دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تب پھر اس تکبیر کے بعد آگے ارکان نماز کو ادا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ فرماتے ہیں. وہ آن زمان کے در ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدی، اور جب ایاک نعبد یعنی مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، صد بار بے گفتی، جب یہ پر کہتے تو 100 مرتبہ یہ بات دہراتے. آن گا در آیت دیگر مشغول شدی، جب تک کہ دوسری آیت میں مشغول نہ ہو جائے، جب تک کہ اس پر اطمینان نہ حاصل ہو جائے. بعد ازاں فرمود کے شمس العارفین حامین کے از آن جا بیرون آمد، ہر کے پیش آمد از مسلمانان می گفت شمس یا شمس العارفین. فرماتے ہیں کہ حضور شمس العارفین جو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب وہ باہر آئے تو ہر کوئی مسلمانوں میں سے ان کے جب سامنے آتا تو ان کو یا شمس العارفین کہہ کر مخاطب کرتا. اب یہ شمس العارفین کا خطاب ان کو کیسے ملا یہ حضرت آگے بیان فرماتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور بات ضمنی طور پر ذکر کرتے ہیں کہ آن گا فرمود کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ رحمی معاملہ بود، کہ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاملہ تھا کہ چن اون در رسید حال بر سرے روضہ پیغامبر علیہ السلام رسید. فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچے، وہ سلام کرد اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. کہا السلام علیک یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو. جب امام اعظم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام یہ جملے کے ساتھ عرض کیا، جواب آمد، سرکار کے روضے سے مزار پاک سے جواب ملا کہ علیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کا جواب پایا امام اعظم نے اور امام المسلمین کا خطاب بھی پایا ہے. آن گا فرمود کے خواجہ بایزید بستامی رانی زمین معاملہ بوت. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. چنانکہ شب از شبہائے نیم شب کہ راتوں میں سے کسی ایک رات آدھی رات میں بالائے بام برآمد کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھت کے اوپر تشریف لے آئے. ماہ تاب تافتے بوت، چاند تو چمک رہا تھا، وخلق ہمیں خفتہ اور تمام مخلوق تو سوئی ہوئی تھی. چاند چمک رہا تھا، مخلوق سو رہی تھی. در خاطر مبارک خواجہ گزشت کے اے دریغ چنین حضرت وخلق ہمیں خفتہ وقت ہے کہ فرماتے ہیں کہ در خاطر مبارک خواجہ گزشت کہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اے دریغ چنین حضرت، کہ یہ تو حضوری کا وقت ہے، وہ خلق ہمیں خفتہ اور مخلوق ایسے وقت میں سو رہی ہے. یہ وقت تو اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی لذتیں پانے کا ہے، یہ وقت تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت پانے کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربت پانے کا ہے. اور ایسے وقت میں مخلوق بے حس و لاشعوری میں سو رہی ہے، بالکل سوئی ہوئی ہے. وقت است کے اعلام نمایم تائیں خلق بیدار گردد. فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ لوگوں میں اعلان کیا جائے تاکہ مخلوق بیدار ہو جائے، لوگوں کو آواز دے کر جگایا جائے تاکہ یہ حضوری کے لمحات ان کو نصیب ہو جائیں. وہ ہمیں کے این اندیشے در خاطر مبارک بے گزشت بعض در خاطر بے گزشت. کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو تبھی تھوڑی دیر میں ایک اور خیال دل میں آیا، این اندیشہ نیکو نیست، یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے کہ میں تو جاگا ہوا ہوں، بندے لوگ سو رہے ہیں، یہ حضوری کا وقت ہے، چلو اعلان کر کے سب کو جگائیں.
بظاہر تو یہ اچھا کام معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں بھی لوگوں کو بیدار کیا جائے تاکہ وہ بھی نماز تہجد ادا کریں، لوگ بھی کچھ اور نمازیں ادا کریں، نوافل پڑھ لیں، اللہ کے حضور قربتیں حاصل کر لیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ خیال تو پہلے تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ایک اور خیال یہ آیا کہ این اندیشہ نیکونیس، کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے کہ مقام شفاعت از آن خواجہ عالم است، کہ شفاعت کرنے کا مقام تو حبیب پاک علیہ السلام کا ہے، لوگوں کو درجے بلند کروانے کا مقام تو حبیب پاک علیہ السلام کا ہے۔ مراچے زہرہ باشد کے شفاعت کنم، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں شفاعت کروں، میں لوگوں کو توجہ دلاؤں، میں لوگوں کو سفارش کروں، میں لوگوں کو ان لمحات سے گزاروں۔ در حال ہاتفی آواز داد، یہ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے غائب سے آواز آئی کہ اے با یزید ہمیں مقدار کہ تو ادب نگاہ داشتی، کہ اے با یزید اسی مقدار تو جو ادب رکھتا ہے، اے با یزید تمہارا جو یہ ادب ہے کہ تم کس کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے، اسی کے اعتبار سے تمہارا جو مقام ہے تم اپنے مقام میں ہی رہتے ہو، کسی کے مقام میں مداخلت نہیں کرتے۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ انجام دیں گے، تم نے اس بات کا خیال کیا، اس بات کا ادب کیا کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے مجھے اس میں مداخلت نہیں کرنی ہے، میرے ذمہ جو کام ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے با یزید تمہارا جو یہ ادب ہے، اسی ادب کی بنیاد پر نامت میان جہان سلطان العارفین گردانی دم، کہ ہم نے تمہارا نام جہان عالم میں لوگوں کے درمیان سلطان العارفین کر دیا ہے۔ اب زمانے بھر میں لوگ تمہیں سلطان العارفین کہہ کر پہچانیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس حوالے سے بس دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خیال آیا کہ لوگوں کو جگانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں قربتیں پائیں۔ تبھی پھر یہ خیال بھی گزرا کہ یہ سب لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، سب لوگوں کو عبادت میں لذت اور کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو بخشا ہے یقیناً وہی ان لذتوں کو حاصل کرتے ہیں، تو لہذا کسی اور کا یہ سمجھنا کہ میری ذمہ داری میں بیدار کروں، میں جاگ چکا ہوں تو میں لوگوں کو جگاتا پھروں، تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ہاں پنجگانہ نماز فرائض کے لیے ہمیں لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک بات نوافل کی ہے، جہاں تک بات ذکر و اذکار کی ہے، تو وہاں پر ہر آدمی کے اللہ اس کے رسول کی جانب توفیق پر بات منحصر ہوتی ہے۔ ہاں البتہ فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے، درجات بیان کیے جائیں گے کہ آدمی کو یہ کرتا ہے تو یہ اتنے درجے بلند ہو جائیں گے تاکہ اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اس بات کی ضرور گنجائش ہے۔ نوافل کے لیے آدمی کو پابند نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس کو اچھے انداز میں اس کے سامنے فضیلتیں بیان کی جائیں گی تاکہ اس کے دل میں خیال آ جائے کہ جب یہ اتنی فضیلت والا کام ہے تو چلو میں بھی کیوں نہ کروں تاکہ مجھے بھی مرتبے حاصل ہو جائیں۔ اور پھر وہیں پر دوسری بات یہ کہ ہر ایک کے مقامات ہیں، جس کے ذمے جو کام رکھا گیا ہے وہ اپنے کام کا پابند ہوگا اور اسی کو کل روز قیامت جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے مقام کا تعین کرے اور اس کے ذمے جو کام ہوتا ہے، ہمارے ذمے ہماری اصلاح رکھی گئی ہے، ہمارے ذمے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت رکھی گئی ہے۔ ایسے کام جس سے وہ جہنم میں جاتے ہوں، یا پھر ایسے وہ کام جس سے وہ جہنم کا شکار ہو جاتے ہوں، ان کاموں سے ان کی حفاظت کرنا اور ان کو نصیحت کرنا، اور فرائض میں کوئی کمی رہ جاتی ہو تو ان کو پابند کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ لوگوں کے دیگر معاملات ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے خود کی اصلاح، پھر اپنے اہل و عیال کی اصلاح، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس کے ذمے جتنے لوگوں کی اصلاح کے کام کو رکھا ہے وہ انجام دیتے جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میں کس درجے پر ہوں۔ میں تو اس درجے پر ہوں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر دیگر لوگوں کی اصلاح کے لیے رب نے جن کا انتخاب فرمایا ہے یقیناً ان کی برکتوں سے مولا ان کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ ہمارا معاشرہ آج معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی طرف توجہ کم
معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کام کے لیے اللہ رب العزت نے لوگ بنائے ہیں، ہر کام کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کو رکھا ہے۔ یقیناً جس کے ذمہ کام ہے اس کے لیے وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کی کوششوں سے وہ کام مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور جہاں تک بات نماز کی ہے تو جیسے کہ ہم نے عرض کیا حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہمیں ابتدائی مرحلے سے اس خیال کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں، جو کچھ بھی میں عمل عبادت کا کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ابتدائی منزل ہے اور اسی منزل سے ہم لگاتار کوشش کریں گے، مسلسل مجاہدہ کریں گے، اپنے حواس پر، اپنے احساسات پر قابو رکھیں گے اور نماز میں اپنی نظر کو اور اپنی فکر کو مستقیم کریں گے، تو پھر یقیناً یہ جب استقامت اس میں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر جلووں کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور پھر کأنک تراہ کی منزل ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے مبارک تعلیمات و ارشادات کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ عبادتوں کی، نمازوں کی پابندی، تیری بارگاہ میں عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ مولا اس میں حضوری کی لذتیں، مشاہدے کی کیفیتیں سے سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔